السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 30 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمن ایبا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ سرا، میں سالن تیار کر لوں تو پھر چلتے ہیں مارکیٹ۔ میں نے امی سے کہہ دیا ہے کوئی لمبی چوڑی جہیز لسٹ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ڈریسز لے لیے ہیں، ضرورت کی کچھ چیزیں اور امی ابو کی خریداری کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہمرا گوشت بھونتے ہوئے بولی۔ سرا کو انصب صبح ہی چھوڑ گیا تھا، پھر بھی کیا پتا کتنا وقت لگے، میں روٹی بنا لیتی ہوں، واپس آئیں تو کام نہ کرنا پڑے۔ سرا نے آٹا اٹھا کر پیڑے بنانا شروع کر دیے، توا چولہے پر رکھ کر آگ جلائی، بیلن سے روٹی بڑھا کر گرم توے پر ڈالی۔ ہمرا تب تک بھونے ہوئے گوشت اور مسالے میں پانی ڈال کر ڈھکن دے چکی تھی۔ سرا کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ ہمرا نے غور سے اسے دیکھا۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، انصب بھائی نے تمہیں ٹرین کر دیا ہے، کتنی لیزی ہوتی تھی تم، اب تو اچھی خاصی کوکنگ آ گئی ہے۔ ہمرا کی شرارتی آواز پر اس کے ہاتھ سست ہوئے۔ ہاں، انہوں نے سزا دینے میں جلاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سستی اور خراب کھانے کی بنا پر جب مجھے باتیں سننی پڑتی تھیں تو دل چاہتا تھا کہ سب کام آ جائے اور مجھے ڈانٹ نہ سننی پڑے۔ جب وہ اونچی آواز میں ڈانٹتے تھے میں خوف سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ تیزی میں روٹی بناتے ہوئے نہ جانے کتنی بار گرم توے پر ہاتھ لگ جاتا تھا اور مجھے رونے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ سرا کا مدھم لہجہ تھا۔ ہمرا چپ کی چپ رہ گئی، جبکہ سرا کے آنے کا سن کر وہاں آئی عمرہ نے اس کے الفاظ پر بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ بہت خوفناک وقت تھا۔ سرا جھرجھری لے کر ہنسی، ہمرا سے ہنسا نہیں گیا تھا۔ عمرہ کی آنکھیں بھر آئیں، دل میں رات کے لیے مزید غصہ بھرنے لگا۔ انصب بھائی تمہارے زخم دیکھتے تھے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے تھے تم زخمی ہو، تھکی ہوئی ہو؟ کیا کبھی رحم نہیں کھایا انہوں نے؟ ہمرا کے سوال بے بسی بھرے تھے۔ نہیں، وہ نہیں دیکھتے تھے، کھانا اچھا ہی نہیں ہوتا تھا، کھائے بغیر چلے جاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ میں تھک رہی ہوں، کام نہیں کر پا رہی تو پھر سختی نہیں کرتے تھے، نرم پڑنے لگے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، خامخواہ خیال رکھنے لگے، کبھی فکر ظاہر کرتے تھے۔ مجھے تو لگتا تھا یہ انسان صرف جھوٹے ڈرامے کرتا ہے۔ خیر، برا وقت زیادہ دن نہیں رہا، میری سزا کم ہو گئی تھی، پھر ختم بھی ہو گئی تھی، بس مجھے یقین کرتے کرتے وقت لگا تھا۔ سرا مصروف سی بول رہی تھی۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ وقت یاد کر کے اسے اذیت نہیں ہوتی تھی۔ انصب نے اپنے دیے زخموں پر اتنی بار مرہم لگائی تھی، اب درد تو دور، نشانات بھی باقی نہیں رہے تھے۔ جب تک وہ انصب سے نفرت کرنے پر خود کو اکساتی رہی تو اس کی سختی اور اس کی غلطی بہت بڑی لگتی تھی، اب سوچتی تھی تو بات چھوٹی لگتی تھی۔ وقت بھی مختصر لگ رہا تھا، اب وہ زیادہ نہیں سوچتی تھی۔ انصب اداس نہیں ہونے دیتا تھا، رونے تو بالکل نہیں دیتا تھا، اور وہ واقعی بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ ہمرا باہر نکلی تو عمرہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی، رنگ فک پڑا ہوا تھا۔ عمرہ، مسئلہ کیا ہے؟ آج کل اتنی پریشان سی لگتی ہو، تمہارے گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہمرا اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے بولی۔ عمرہ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ مدم کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ سرا بھی فارغ ہو کر باہر آ چکی تھی۔ عمرہ سے ملی تو وہ اسے کتنی دیر سینے سے لگا بیٹھی رہی۔ سرا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی خوف پہ مبتلا ہے۔ عمرہ، اس نے پکارا تو عمرہ اس کا رخسار چوم کر پیچھے ہوئی۔ عماد بہت تھکا دیتا ہے، پوری رات نہیں سونے دیتا، اب بڑا ہو رہا ہے تو چاہتا ہے بس اسے اٹھائے رکھوں۔ آنٹی کچھ دیر اپنے پاس لے جاتی ہیں تو یہاں آ جاتی ہوں، بس تھکن ہے اور کچھ نہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ برا ٹھیک رہتی ہے، عمرہ آنکھوں کی نمی صاف کرتی ہوئے بول رہی تھی۔ شمع بیگم کی ان کی آوازیں سن کر وہیں آ گئی تھی۔ وہ برا آپ بھی ٹھیک ہے اور میں تو آپ کے سامنے ہوں، آج ہمرا کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوں، انصب چھوڑ کر گئے ہیں۔ سرا چہک رہی تھی، عمرہ کے دل میں قدرے سکون سا پھیلا تھا۔ امی ابھی بازار جاؤں گی، سرا آئی ہوئی ہے، انصب بھائی نے بس ایک دن کے لیے اپنی بیوی ادھار دی ہے۔ ہمرا ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ شمع بیگم نے مسکرا کر سرا کو دیکھا۔ صحیح ہے، تمہاری ساس نے بھی فون کیا تھا کہ جس دن فارغ ہو اور مناسب سمجھے شادی کے لیے سوٹ لینے چلے۔ میں تو کہتی ہوں آج ان کو بھی بلا لو۔ ان کے کہنے پر ہمرا جذب سے، بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ کال کر دینا، خود لینے آ جاؤں گی۔ ان کے بتانے پر سرا مچل کر اٹھی۔ میرے پاس ان کا نمبر ہے، کال کرتی ہوں۔ اچھا ہے، گاڑی پر چلے جائیں گے۔ وہ بولتے ہوئے پھرتی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہمرا نے اسے پکارا، اسے روکنا چاہتی تھی۔ اپنی خریداری تو خود کر لیتے، ان کی مرضی جہاں لے جائیں، میں ان کے ساتھ اپنی خریداری نہیں کر سکتی۔ یہ سرا تو اتنی آرام پرست ہو گئی ہے، حد ہے۔ ہمرا نے منہ بنایا۔ شمع بیگم اسے سنا کہ عمرہ سے باتیں کرنے لگی۔ سرا نے کال کر کے مسز واسطی کو بازار جانے کا بتا دیا۔
ان کے کھانا کھانے تک مسز واسطے آن پہنچی تھی۔ سرا پرجوش سے ساری شاپنگ کر رہی تھی۔ یہ اس کا بالکل پہلا تجربہ تھا۔ عمرہ کے وقت وہ تھی ہی نہیں، جبکہ مبرہ کے وقت ہمرا نے خود ساری خریداری کی تھی۔ اس کی شادی باقاعدہ ہوئی نہیں تھی۔ پہلی بار وہ ہمرا کے ساتھ شادی کی شاپنگ کروا رہی تھی۔ ہمرا نے اس کا پسند کیا وہ برائڈل ڈریس لیا تھا۔ ہمرا کی شرم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر چیز اس نے اپنی پسند سے لی تھی اور ہمرا کو اس کا جوشیلا انداز ہی خوش کر رہا تھا۔ ایک عرصے بعد اس نے سارہ کو بالکل پہلے جیسا دیکھا تھا۔ مسز واسطی بہت اچھے عادات کی مالک تھی۔ انہوں نے ہمرا کو بجائے سارہ کا آگے بڑھا کر سب کچھ پسند کرنے پر بالکل برا نہیں منایا۔ شاپنگ کر کے وہ باہر نکلے تو اثر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ آنٹی، اب ہم یہاں سے خود گھر چلے جائیں گے، ہمرا نے مروت بھرے لہجے میں کہا۔ سارہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ہمرا گھر سے سمجھا کر آئی تھی کہ مسز واسطے کے جانے کے بعد اپنی خریداری کریں گے۔ اٹس اوکے، میں لائی ہوں تو گھر بھی چھوڑ دوں گی۔ شام کے وقت ٹیکسی کہاں ڈھونڈوں گی؟ ہمرا مجھے آنٹی نہیں حذیفہ کے ساتھ ممی کہا کرو۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے کہا، جی ممی، مگر عادت کے مطابق آنٹی کہتے کہتے وہ رکی اور جھجک کر ممی کہا۔ کوئی اگر مگر نہیں، چلو شاباش، میں گھر چھوڑ دوں گی، اٹس مائی رسپانسبلٹی۔ انہوں نے پیار سے کہہ کر سامنے کھڑی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ مجبوراً انہیں بھی ان کی تقلید کرنی پڑی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ہمرا سے باتیں کرتی رہی تھی۔ ان کا انداز بتاتا تھا انہیں ہمرا کتنی پسند تھی۔ سرا مرر کے پاس بیٹھی موبائل پر انصب کے میسیجز چیک کرنے لگی۔ پورا دن وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے میسج کرتا رہا تھا۔ ہر 5 منٹ بعد ایک ہی وارننگ آتی تھی، میں لینے آؤں تو رات رکنے کی ضد مت کرنا۔ وہ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ انصب کو ٹیز کرنے کے لیے ہر بار اس کے وارننگ کے جواب میں رونی صورت والا ایموجی بھیج دیتی تھی، جس سے انصب یہ سمجھ بیٹھتا تھا کہ سرا کا یہی ارادہ ہے۔ موبائل بند کر کے سرا نے باہر کی جانب دیکھا تو چونک گئی۔ گاڑی مسز واسطے کے گھر کے آگے رک رہی تھی۔ ہمرا بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں باہر دیکھ چکی تھی۔ گیٹ کھلتا دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ آنٹی، ہمیں گھر جلدی جانا ہے، ہم لیٹ۔ ہمرا بوکھلا کر بولنے لگی۔ وی وانٹ لیٹ۔ میں یہ سامان رکھ لوں گی اور عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے، پھر چلیں گے تمہاری امی کے پاس، کچھ دیر بیٹھوں گی۔ صبح بھی کھڑے کھڑے آ گئی تھی۔ ڈونٹ وری، لڑکے اس ٹائم گھر نہیں آتے، لیٹ آئیں گے، انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ ڈرائیو وے پر رکی گاڑی سے وہ اترنے لگی تو ان دونوں کو جم کر بیٹھا دیکھ کر باہر آنے کا اشارہ کیا۔ سرا فوراً اتری۔ سرا، یہ غلط بات ہے، ہم واپس چلتے ہیں۔ ہمرا گھبرائی ہوئی تھی۔ سرا کی لاپرواہی پر دانت پیس کر سرگوشی میں کہا، غلط کیوں؟ حذیفہ بھائی تو بھی آئے نہیں، اپنا گھر دیکھ لو، اتنا پیارا ہے۔ میں کل انصب کے ساتھ آئی تھی، اندر سے دیکھو تو۔ سرا بول رہی تھی، ہمرا نے اس کا ہاتھ زور سے دبا۔ تم گھر چلو، تمہیں بتاتی ہوں۔ ہمرا کی دھمکی پر وہ دبک کر اسے دیکھنے لگی۔ اندر چلو بچے، یسرا ہوگی اور کوئی نہیں ہوتا اس ٹائم۔ ملازمین کو بلا کر سامان اٹھواتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ دونوں آگے بڑھے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے اس طرح نے سامع مناف اور حذیفہ کو آمنے سامنے کھڑے ہو کر لڑتے دیکھا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہوئی۔ ہمرا بھی رک گئی تھی۔ سامنے صوفے پر انصب جوس کا گلاس تھامے دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مناف، میری گاڑی کی چابی مجھے دے دو ورنہ ممی کو بتا دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دے رہا تھا۔ جاؤ بتاؤ، میں بھی ممی کو بتا دوں گا، تم ہمرا سے آلریڈی لو کرتے ہو۔ لو میرج کا مطلب ممی کا غصہ اور شادی کینسل۔ مناف خواصت سے بول رہا تھا۔ آج کل اسی بات کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ حذیفہ سٹ پٹا گیا۔ ہمرا نے بکھلا کر پیچھے دیکھا مگر مسز واسطے کسی کال میں مصروف تھی۔ سرا کا منہ کھلے گا کھلا رہ گیا۔ حذیفہ واقعی ہمرا سے محبت کرتا ہے؟ جو بات ہمرا اشاروں میں بتا چکی تھی وہ آج سمجھ رہی تھی۔ لو، وہ بھی ہمرا سے؟ اچھا مذاق ہے۔ حذیفہ کی استہزائیہ آواز گونجی۔ انصب بھی سیدھا ہوا۔ دوبارہ وہ لڑکی ملی اور بری طرح سے جھاڑ کر رکھ دیا۔ محبت کسی ہوئی؟ میں ممی کی وجہ سے خاموش ہوں اور اس لڑکی کو بالکل فری ہینڈ نہیں دینے والا۔ شادی ہو جائے تو اس کی بدتمیزی کا اچھا جواب دوں گا۔ اس کی بات نے ہمرا کا دماغ بھگ سے اڑایا۔ حذیفہ، شٹ یور ماؤتھ، تم لمٹ کراس کر رہے ہو۔ انصب نے گلاس ٹیبل پر پٹک کر اسے گھورتے الٹا سیدھا بولنے سے روکا۔ مناف نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کم آن یار، تمہاری یہ برادرانہ فیلنگز میرے ہی وقت کیوں جاگتی ہیں؟ حذیفہ اس کے غصے سے تنگ ہوا۔ تم ذرا طریقے سے بات کر لو، جب دل میں کوئی چور نہیں تو ایزی رہو۔ مناف کے بولنے سے شادی کینسل نہیں ہو جائے گی۔ مصب کی سنجیدہ آواز سے پتہ چلا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ انصب حذیفہ کے ساتھ کچھ شاپنگ کروانے آیا تھا اور مصب بھی کچھ دیر وقت گزارنے وہاں چلا آیا تھا۔ مسز واسطے اس بات سے انجان تھی۔ ہمرا اور سرا قدم بقدم پیچھے ہٹتی شاکڈ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں یہاں کیوں رکی ہو؟ مسز واسطے کال بند کر کے آئیں تو حیرت سے انہیں دیکھا۔ اندر جانے لگی تھی آنٹی، مگر امی کی کال آ گئی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ دراصل ہم نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا ہوتا ہے۔ ابو جلدی کھانا کھاتے ہیں، انہیں دوائی لینی ہوتی ہے۔ پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا، ہم اب جاتے ہیں، ہمرا لڑکھڑاتے لہجے میں بول رہی تھی۔
ओह ओके, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़े। वो पलटी और ड्राइवर को आवाज दी, हमरा अनसब यहाँ है, इनसे। सरा ने बोलना चाहा, यहाँ से चलो सरा। हमरा संजीदा हो रही थी मगर अनसब। सरा ने गर्दन घुमाकर दरवाजे की सिम देखा। अनसब और हुजाफा की आवाजें बाहर तक आ रही थी। शट अप, चलो यहाँ से। तुमने अपना शौहर पहली बार देखा है? मरी जा रही हो, चलो यहाँ से। हमरा भड़क गई। सरा घबरा कर लब सिए उसके साथ चल पड़ी। मिसेज वासी नमाज की वजह से रुक गई। ड्राइवर उन्हें घर छोड़ने आया था। घर जाने तक हमरा बिल्कुल साकन थी और सरा मुंह बनाए बैठी रही। सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी कि अनसब के साथ चले जाते। उसे वैसे भी तो सरा को लेने आना ही था, मगर हमरा का दिमाग हुजाफा की बातों पर घूम चुका था। उमरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रात उसका हाथ थाम कर नरमी से पूछ रहा था। वो कब से उमरा को एक ही पोजीशन में साकत बैठा देखकर उसके करीब आया था। उमरा ने एक झटके से हाथ छुड़वाया। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, जिंदा हूँ। उमरा का लहजा सर था। रात ने लब भेज कर उसे देखा। मैं जानता हूँ मेरा जम छोटा नहीं था, मगर मुझे बात करने का मौका तो दो। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत पिछताया हूँ इस लापरवाही पर। रात के बोलने पर उमरा ने स्पॉट नजरों से उसे देखा। आपके पिछताने से अब क्या होगा? जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। उस जुर्म की कोई माफी नहीं। मैं यहाँ हूँ, इतना काफी है। आपने सोचा भी कैसे आप सरा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करेंगे? और सिर्फ माफी मांग लेने से हमारे दरमियान सब पहले जैसा हो जाएगा? उमरा फट पड़ी थी। रात अजियत से उसे देखने लगा। उमरा की नफरत उसे बेमौत मार रही थी। वो पागल होने लगा। आई नो मैंने ज्यादती की, मगर ऐसा भी नहीं कि मैंने बिना सोचे समझे सरा को अनसब के हवाले कर दिया था। ऐसा नहीं है उमरा। रात बेख्तियार सफाई देने लगा। हाँ, मैं जानती हूँ ऐसा सोचे समझे बगैर नहीं किया। बहुत सोच समझ कर प्लान बनाया और इज्जा की इज्जत रखकर सरा को बदनाम कर दिया। उमरा का तंजिया जुमला रात को पत्थर की तरह लगा था। बात खुद पर आई तो बुलबुला कर रह गया। बात को जिस वजाहत में भी लपेट लेता, जो सच था वो नहीं बदल सकता था। मैं सेल्फिश हो गया था, मगर मैं जानता था अनसब अब्बास को यामा वाला लड़का नहीं है। उनके ऑफिस गया था। मैंने सोचा उसके बाप से बात करूंगा। तब मुझे मौसम मिला और उसने मुझे गारंटी दी कि अनसब को फिजिकल टॉर्चर नहीं करने देगा। हाँ, निकाह के अलावा भी ऑप्शन था। मैं सच बता देता और अनसब का बाप हमें जलील करवा देता। मैं बुज़दिल और खुद गर्ज बन गया। मैं जानता था सरा ने कोई गलती नहीं की। एक अच्छे घराने के लड़के के साथ उसका निकाह हो जाता। मैं इज्जा की हकीकत छुपा गया, क्योंकि उसका सच निकलता तो हमारी बदनामी होती। उसके निस्बत की मासूमियत, उसकी बेगुनाही और खामोशी ने अनसब अब्बास को जीत लिया। और अब हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं पहले दिन से मसहब से राब्ते में रहा था। मैं कभी बेखबर नहीं रहा, ना मैंने सरा को कोई नुकसान होने दिया। रात सफाइयां दे रहा था। उसकी वजाहत पर उमरा बेयकीनी से उसे देखा। क्या वाकई उसे लगता था उसने सरा को नुकसान से बचाए रखा? आपकी नजर में नुकसान क्या है? सरा अकेली रही। मुलाजमा की तरह काम किए, शौहर की बातें सुनी, उसके तंज और लन तन। वो जलील होती रही, खौफजदा रही, वो मेंटली टॉर्चर होती रही। रात, आप नुकसान किस बात को कहते हैं? उमरा का दिल चाहा उसका गिरबान पकड़कर सवाल करे, अगर ये सब आसान था तो इज़ा को क्यों नहीं भेजा? उस बड़े घर के अच्छे लड़के के साथ इज़ा का निकाह क्यों नहीं पढ़वाया? उसके सवालात पर रात साकन बैठा रहा। वो जब्त करके रह गई। बेबसी के मारे आंखें बंद किए आंसू बहाने लगी। वो कर ही क्या सकती थी? गुस्सा अपनी जगह, मगर रात उसका शौहर था। ऐसा हमसफर जो पहले दिन से उसका हमकदम था। उसे सर आंखों पर बिठाया था। इतनी मोहब्बत दी थी, पागल था उसके लिए। उसकी मोहब्बत उम्र के लिए सच्ची थी। वो बेबसी से सर पकड़कर बैठी थी। काश उसमें इतनी हिम्मत होती तो लहदगी का फैसला कर लेती, मगर वो बेबस थी। वो रात को छोड़ नहीं सकती थी, सिर्फ नाराजगी का इजहार कर सकती थी। और वो वही कर रही थी, मगर रात उसकी नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बार बार अपनी गलती को वजाहतों में ढांपने की कोशिश कर रहा था। वो सब पहले जैसा करना चाहता था। उसे लगता था ये सब आसान होगा, मगर वो गलत था। अब एहसास हो रहा था। वो दोनों वास्ती हाउस से निकलकर अपनी अपनी गाड़ी में रवाना हुए। शाम अब रात में बदल रही थी और सर्दी भी बढ़ चुकी थी। मसम ने शीशे से बाहर झांक कर अनसब को देखा। अब घर जाओगे? उसके सवाल पर अनसब ने नफी में सर हिलाया। सरा को लेने जाऊंगा। मैंने शाम को फ्री होकर लाने का कहा था। फिर सोचा हुजाफा के साथ हैंग आउट कर लेता हूँ। सरा कुछ देर मजीद घर वालों के साथ गुजार लेगी। अनसब ने अपनी हुडी की जिप बंद करते हुए कहा, अच्छा किया। मुबर्रा भी जाना चाहती थी, मैंने मना कर दिया। यार अब मौका ऐसा है, उसे जाना भी चाहिए। मैं क्या करूं, उसकी तबीयत ऐसी है, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने मुबर्रा को नहीं बताया, मगर डॉक्टर ने कहा है उसका एचपी बहुत कम है, उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। मुझसे परेशानी से बोल रहा था। इट्स ओके, दोबारा जरूरत होगी तो मैं सरा को भेज दूंगा। उनका ख्याल रखें बस। अब चलता हूँ।
انصب گاڑی اسٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا، مصب گھر کی طرف بڑھ گیا۔ مبارہ اس کا انتظار کرتی جوائیاں لے رہی تھی۔ وہ میسج کر کے بتا چکا تھا لیٹ ہو جائے گا، مگر کچھ زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے پہنچنے پر مبارہ نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، سردیوں کی رات تھی، ایسا لگ رہا تھا آدھی رات گزر چکی ہے۔ مصب خجل سا کوٹ ایک طرف رکھ کر مبارہ کے پاس گیا۔ باتوں میں پتہ نہیں چلا، میں نے میسج تو کیا تھا، تم نے کھانا کھا لیا؟ مصب کے سوال پر مبارہ نے سر ہلایا۔ پورا دن آپ نے باہر رہنا ہوتا ہے، آج فرینڈس کے ساتھ وقت گزارنے کا دل تھا تو مجھے سرا کے ساتھ جانے دیتے، گھر میں رہتی کوئی کام ہی کروا لیتی۔ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا سوری، آئندہ ایسا کروں گا، وہ کان پکڑ کر بولا۔ اور مجھے پتا ہے اب آپ گھر سے زیادہ دیر باہر رہنا چھوڑیں گے۔ مبارہ نے ابرو چڑھائے تو وہ ہنس پڑا۔ اتنا شک مت کیا کرو یار، وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے خود سے لگا گیا۔ اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے پہلو میں محسوس کرتی مبارہ جھرجھری لے کر دور ہوئی۔ ہاتھ ہٹا، سردی ہے اتنی۔ وہ مصب کے سرد ہاتھ تھام کر دور کر گئی۔ وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں دور نہیں ہو سکتا، مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ اسے مزید خود میں بھیجتا مسکراہٹ دبا کر بولا۔ مصب، مبارہ نے ناراضگی سے پکارا۔ کھانا کھایا تھا یا نہیں؟ اس نے ٹاپک کیوں بدلا؟ مصب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جھوٹ بولوں یا سچ؟ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ صرف سچ بتاؤ، ہم نے پرومس کیا تھا بات چھوٹی ہو یا بڑی صرف سچ بولیں گے، اینڈ دس از امپورٹنٹ۔ مصب کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بھوک نہیں تھی، مریم آپی کے ساتھ چائے پی تھی تو انہوں نے اسنیک میں اتنا کچھ دے دیا، اب پیٹ فل ہے، وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ نو مبارہ، یہ لاپرواہی نہیں چلے گی پلیز، اگر زیادہ بھوک نہیں تو فروٹ لے لو، دودھ پی لو، کچھ تو کھاؤ، خالی پیٹ نہیں ہو سکتی۔ کچھ کھانا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ مصب سیدھا ہوا۔ مصب مجھے واقعی بھوک نہیں ہے، مبارہ نے بیچارگی سے کہا۔ فش کھاؤ گی؟ میں بہت اچھی بناتا ہوں، بس 1-2 پیس بنا لیتا ہوں، میں بھی ٹیسٹ کروں گا، ساتھ بلیک ٹی بناؤں یا گرین ٹی؟ وہ بستر سے اٹھتا اپنے بازو فولڈ کر رہا تھا۔ آپ ابھی آئے ہیں، ریسٹ کریں، اب اس ٹائم مچھلی بنائیں گے؟ مچھلی کا سن کر مبارہ کے منہ میں پانی آیا تھا، مگر مصب کی تھکن کا سوچ کر منع کیا۔ رہنے دو، کس بات کی تھکن، اور ٹائم کو کیا ہوا ہے، ابھی بہت وقت ہے، اور کچن میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ اسے بھی ہاتھ تھام کر اٹھا چکا تھا، گرم شال اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا، چولہے کے قدرے قریب چیئر پر اسے بٹھایا اور خود مہارت سے مسالہ تیار کرنے لگا۔ مچھلی کو لہسن ادرک کا پیسٹ پہلے ہی لگا ہوا تھا، اس نے ٹیسٹ کے لیے مسالہ لگا کر رکھا اور ساتھ ساتھ مبارہ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ وہ جو صبح سے بوریت کی وجہ سے صرف نیند کر رہی تھی، تازہ دم سی توجہ سے مصب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، کبھی محبت ہوئی ہے؟ رشتوں کو فرض کی طرح دل سے قبول کرنے کے علاوہ کبھی دل سے کسی کے لیے کچھ خاص محسوس کیا ہے؟ وہ فرینک پین چولہے پر رکھتا سوال کر رہا تھا۔ مبارہ نے بھی ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، اونچا لمبا سراپا وجاہت سے بھرپور تھا، رنگت میں شاید سردی کی وجہ سے سرخی گھلی تھی، بازو کو ہنیوں تک سمیٹے وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی پر مصب نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ آہستگی سے مسکرائے۔ آپ کو ہوئی ہے؟ جواب کی وجہ سوال کیا۔ مصب اس کے قریب آتا چیئر کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا۔ مبارہ نے ہاتھ قریب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہوئی ہے نا، پہلی بار تم سے، وہ بھاری جذبوں بھری آواز میں بولا۔ مبارہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کے نیم وال لب دیکھتے مصب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک دم جھک کر بے باک سے حرکت کرتا وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ پیچھے ہو کر وہ گرم ہوتے آل کے نیچے آل کی آنچ کر گیا۔ تم جواب دے رہی ہو یا لیٹ گو کرنے والی ہو؟ وہ مچھلی کا پیس احتیاط سے آئل میں ڈالتا پوچھ رہا تھا۔ مبارہ کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا، بہت سادہ اور آسان سی بات ہے۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا وہ محبت کرنے لگی ہے۔ فیروز سے اس کی منگنی ہوئی تھی، اس سے کبھی بات نہیں ہوتی تھی، پھر اس نے منگنی ختم کر دی اور وجہ صرف ان کے حالات تھے۔ اس بات پر مبارہ نے بہت ذلت محسوس کی تھی۔ وہ ایک عرصہ فیروز سے نفرت کرتی رہی تھی اور صرف اسے برابر جواب دینے کے لیے اتنا عرصہ مبارہ نے انتظار کیا تھا، مگر اس سارے عرصے میں اس نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے مصب سے بات کر کے اچھا لگتا تھا، اس کا قریب آنا، توجہ دینا اچھا لگتا تھا۔ وہ جب آفس جاتا تھا تو اسے یاد کر کے مسکراتی رہتی تھی، اس کا انتظار کرتی تھی، اس کا ہنسنا، بولنا، عروج کھا کر شوخی سے دیکھنا، اسے سب اچھا لگتا تھا۔ اور مبارہ کو یقین تھا یہی محبت ہے، ایسی ہی ہوتی ہے محبت، مگر اتنی چھوٹی سی بات کہنا اتنا مشکل ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ ریلیکس، بس ایک سوال کیا تھا، اٹس اوکے اگر تمہیں جواب نہیں پتا۔ اسے گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر مصب نے ہنس سے اس کا سر تھپکا اور مبارہ کہتے کہتے رہ گئی کہ جواب پتا ہے، جواب دینا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، اسے بولنا چاہیے تھا، وہ جانتی تھی اسے جواب دینا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسی ہے۔ مصب مچھلی بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، کیچپ کی بوتل سامنے رکھی۔ مبارہ خیال سے جاگی، کانٹے لگ کر کے اس نے ایک چھوٹا سا پیس مبارہ کے منہ میں دیا، ذائقے دار مچھلی کا پیس جیسے اس کے منہ میں گھل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ چمک اٹھی تھی۔ بہت ٹیسٹی ہے،
اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا. مسا مسکراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیس الگ کرنے لگا. مبرہ کو کیچپ کی ضرورت نہیں پڑی تھی. وہ مچھلی کھاتے سب بھول گئی. یہ بھی کہ وہ مصب کو تسلی سے بتانا چاہتی تھی کہ ہاں اس نے بھی محبت کی ہے، پہلی بار مصب سے ہی. سرا کی بچی، میں جانتی ہوں تم جان بوجھ کر انسا کر رہی ہو. تم نے سنا نہیں امی نے کیا کہا؟ انسا بھائی تمہیں لینے آئے ہیں. ہمرا نے کب سے رضائی میں چھپی سرا کے منہ سے رضائی کھینچی. اب کیوں آ گئے ہیں؟ اتنا لیٹ کون آتا ہے؟ باہر اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے. دوستوں کے ساتھ مزے کرتے رہے اور رات کو مجھے لینے آ گئے. کہہ دینا میں اب صبح واپس جاؤں گی. وہ منہ بنا کر بول رہی تھی. ہمرا کا ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگی. غصے سے سرخ چہرہ لیے انسا ناراض ہوتی. وہ واقعی سرا تھی؟ اتنے سے عرصے میں اتنی بہادر ہو گئی تھی. ایسا ہے کہ خود جا کر بول دو، کیونکہ میں اور امی تو بالکل منع نہیں کرنے والے. اور یہ جو میرے سامنے اتنا اچھل رہی ہو، جا کر اپنے شوہر کو باتیں سنو، میں بھی تو دیکھوں. ہمرا نے جتا. سرا غصے میں بستر سے نکلی. پیروں میں جوتے پہنتی دھپ دھپ کر کے کمرے سے باہر نکلی. ہمرا اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہی حیران تھی. وہ سر جھٹک کر گرم بستر میں گھس گئی. باہر سرا ناراض سے ان سب کے سامنے پہنچی. وہ امان اللہ صاحب کے پاس سر جھکا کر بیٹھا تھا. شما بیگم سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے رات رکنے کا بول رہی تھی. میں اب نہیں جاؤں گی. آپ کو اتنا دیر سے یاد آیا کہ مجھے بھی لینے آنا ہے؟ اب تو میں سونے ہی والی تھی. وہ ان سب سے ناراض ہو رہی تھی. اس نے جان کر سرا کا سرخ چہرہ دیکھا. سرا تمیز سے بات کرو. جا کر اپنی شال لیا. گھر ہی جانا ہے، چاہے جلدی جاؤ یا دیر سے. شما بیگم پینترا بدل کر اب سرا کو گھو رہی تھی. امی میں بستر میں پڑی تھی، گرم بستر سے نکل کر آنا پڑا ہے. کل رات بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ان سب جانتے تھے پھر بھی. سرا، وہ ناراضگی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی. ماں کی سختی سے ٹوکنے پر جذبت سی ہو گئی. انسا مسکراہٹ دبائے اس کا غصہ انجوائے کر رہا تھا. شما بیگم نے سختی سے پکار کر اسے گھورا تو وہ فوراً کھڑا ہوتا ہوڈی کے اوپر پہنا اپنا کوٹ اتار کر سرا کے کندھے پر رکھ گیا. اوکے آنٹی، اب ہم چلتے ہیں. کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا. میں سرا کو دوبارہ بھی لے آؤں گا. اللہ حافظ. وہ ادب سے بولتا سرا کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا. شما بیگم اور امان اللہ صاحب اسے چلتے چلتے بھی اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی. منہ پھولا ہوا تھا. انسب اس کے تاثرات مزہ دے رہے تھے. آئی ایم سوری. حذیفہ کو شاپنگ میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا. اس کے ساتھ مارکیٹ گیا، پھر وہاں سے ان کے گھر چلا گیا. مصب بھی آ گیا تھا تو مناف اور حذیفہ کے ساتھ باتوں میں دیر ہو گئی. وہ ڈرائیونگ کرتا نرمی سے معذرت کرتا تھا. سرا نے خفگی سے رخ پھیرا. صبح لاتے ہوئے تو بار بار کہہ رہے تھے جلدی آؤں گا، دیر نہیں کرنا. اب خود فرینڈ سے ملے تو مجھے بھول گئے. وہ راضی نہیں ہو رہی تھی. ایسے کیسے انسب اسے بھول گیا؟ اس کی بات پر وہ ہنسی دبا گیا. میں شام کو یاد آتا مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ چلو تم کچھ دیر مزید گھر والوں کے ساتھ انجوائے کر لو. سارا دن میسج میں رونے والی موجی بھیجتے رہی. وہ ہنس رہا تھا. پھر اب رہنے دیتے، لینے کیوں آ گئے؟ اب تک گھر میں بیٹھی تھی تو رہ بھی جاتی. وہ ناک چڑھا کر بولی تو انسب کہکا لگا کر ہنسا. تم جیلس ہو رہی ہو؟ او مائی ڈارلنگ. انسب اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا گیا. سرا اس کے الفاظ پر حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی. میں کیوں جیلس ہوں گی؟ میں اپنی وجہ سے کہہ رہی تھی. وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر جتاتے ہوئے بولی. دل دھڑک اٹھا تھا. چوڑی پکڑی جا چکی تھی. اسے واقعی جلن ہوئی تھی. انسب کے لیے سب سے اہم سرا تھی. وہ ایسا ہی کہتا تھا تو پھر کیوں جلدی لینے نہیں آیا؟ انسب ہنس رہا تھا. سرا بڑبڑا کر پوری کی پوری گھوم کر رخ پھیر گئی. اس کی طرف پشت کیے بغیر باہر دیکھنے لگی. میسج کر دینا تھا، میں جلدی لینے آ جاتا. وہ ہنستی اس کا سر تھپ تھپا کر بولا. میں کیوں کرتی میسج؟ آپ تو خود بولتے رہے تھے سارا دن کی جلدی آؤں گا. وہ جھٹکے سے پلٹ کر پٹ سے بولی. انسب کے لیے گاڑی ڈرائیو کرنا مشکل ہو گیا. ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا. سرا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا. غصہ بڑھ رہا تھا. وہ غلطی کر کے شرمندہ ہونے کی بجائے سرا پر ہنسنے کی جرات ہی کیسے کر سکتا تھا؟ خفگی سے بڑبڑاتے شیشے سے ماتھا ٹکا کر بیٹھی تھی. اچھا ناراض نہیں ہو، میری غلطی تھی. میری طرف دیکھو گی بھی یا نہیں؟ فیس کیوں ریڈ ہو رہا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا. آپ کو کیا میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ اتنی سردی میں آدھی رات کو جب دل کیا لینے آ گئے، اوپر سے ہنس رہے ہیں. جلتا کون ہے؟ میں کیوں جلوں گی؟ خوش فہمی. وہ پوری کوشش کر رہی تھی بے نیازی ظاہر کرے، یوں جیسے اسے فرق نہیں پڑتا. اسے اپنی پرواہ تھی. سردی تھی، اسے نیند آ رہی تھی. انسب لے آیا تھا. ہر بات ہر بہانہ اتنا واضح تھا کہ انسب کی ہنسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. سرا گھر پہنچنے تک ناراض ہوتی رہی. اس کے ہنسنے پر زچ ہونے لگی. گھر پہنچ کر وہ بھی گاڑی گیراج میں روک کر اترا تھا کہ سرا ڈور کھول کر نکلتی اندر کی طرف بڑھ گئی. پیچھے وہ ڈور بند کرتا ہنسے ہنسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکا ہوا تھا. یا اللہ یا اللہ. مسلسل ہونے کی وجہ سے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا. وہ بستر میں پوری چھپی ہوئی تھی. نیند تو ویسے بھی اڑ چکی تھی اور غصہ بھی نہیں جا رہا تھا. سرا دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں. انسب اس پر جھکتا نرمی سے بولا. وہ منہ سے کمبل ہٹا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. انسب نے چھوٹا سا باکس اس کے سامنے کیا. سرا ٹھٹک گئی. ناراضگی بھلا کر اس کے ہاتھ سے باکس لے کر کھولا. اس کی آنکھیں چمک اٹھی. باکس میں لاکٹ تھا. نہایت باریک چین اور بس میں ننھا سا ہارٹ جگمگا رہا تھا. سرا نے انسب کو دیکھا. یہ کب لیا؟
یہ میرے لیے ہے؟ وہ پرجوش سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے دمکتے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھ کر انصب کے اندر سکون اترا تھا۔ حذیفہ کو ہمراہ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لینا تھا۔ جولری میں میری چوائس ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، اس لیے مجھے ساتھ لے گیا۔ وہاں مجھے یہ لاکٹ نظر آیا، اس پر نظر پڑتے مجھے تمہارا خیال آیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لاکٹ لے کر وہ کھولتے ہوئے انصب نے تفصیل سے بتایا۔ سڑک کے گلے میں پہنایا تو وہ سر اٹھا کے لاکٹ پہن گئی۔ اس کی شفاف گردن پر وہ باریک سی گولڈن چین چمک رہی تھی۔ وہ بے ساختہ جھک کر لاکٹ پر لب رکھتا سرا کو قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹ گیا۔ جاری ہے۔